بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم آج کل پڑھ رہے ہیں وہ پی ڈی ایف جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا تھا۔ ہم شکریہ کے ساتھ ان کی تمام جو انہوں نے تحریر ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو ریکارڈ کر کے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر محفوظ کر رہے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم لوگ کے جو پڑھ سکتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں کہ جو کہ دنیاوی طور پہ وہ صاحب بصارت نہیں ہے لیکن صاحب بصیرت ہیں۔ آئیے ہم اس پی ڈی ایف کے آخری پارٹ کو اب پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی 2 پارٹ اس سے پہلے آپ میرے ساتھ لوگ پڑھ رہے تھے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمارا خیال تھا کہ پچھلی ریڈنگ کے پارٹ کو آخری ہو کر نہیں، لیکن اس میں ابھی کچھ صفحات اور معلومات باقی ہیں، تو اب یہ یقین کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ یہ آخری پارٹ ہے، یعنی اب اتنا ہی مٹیریل رہ گیا کہ جو ہماری اس نشست میں مکمل ہو جائے گا۔ آئیے جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بیت الاحزان۔ بیت الاحزان حجاز پر ظالموں کے دوسرے حملے میں مسمار کیا گیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے حوالے سے معلومات ہیں کہ حجاز پر ظالموں کے دوسرے حملے کے وقت سن 1344 قاف میں بیت الاحزان کو مسمار کیا گیا۔ انہوں نے اپنے پہلے حملے 1218 سے 1221 قاف میں بقی کو ویران کیا، لیکن بعض مقامات جیسے کہ 4 اماموں کی بارگاہ کو مسمار کرنے کے بعد دوبارہ تعمیر کی گئی تھیں۔ حوالہ ہے 50 سفرنامہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بعض سفرنامہ لکھنے والوں کے بقول پہلے 1221 اور دوسرے 1344 حملے کے درمیانی فاصلے میں بیت الاحزان کو دیکھا گیا اور زیارت کی گئی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے حسام السلطنہ دلیل الانام فی سبیل زیارت بیت اللہ الحرام، صفحہ نمبر 152۔ اور اب اگلی جو تحریر ہے اس میں لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت الاحزان پہلے حملے کے وقت مسمار نہیں ہوا تھا، یا اگر اس کو نقصان پہنچا تھا تو پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ بعض گزارش کے مطابق سن 1233 قاف سلطان محمود عثمانی کے حکم سے بیت الاحزان زوجات رسول اور عثمان بن عفان کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے رعات الحرمین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426۔ اب پھر لکھا ہے کہ حاج ایاز خان قشقائی، قاف شین قاف الف یہ چوٹی ہے، حج کے وقت سفرنامہ لکھنے والا وہ پہلا فرد تھا جس نے سن 1341 میں بیت الاحزان کا دیدار کیا اور اپنے سفرنامے میں اس کے بارے میں گزارش لکھی۔ حوالہ ہے قشقائی سفرنامہ حاج ایاز خان قشقائی بمکہ مدینہ و اطباط عالیات در روزگار احمد شاہ قاجار، صفحہ نمبر 455۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے توسل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا ہے شارح شین الف رہ شارح صحیح مسلم محدث اہل سنت علامہ محی الدین نووی نون واو چھوٹی لکھتے ہیں کہ زائرین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے، زائرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے ان سے توسل کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے شفاعت طلب کریں، اور اس سے بھی اچھی بات وہ ہے جو ماوردی قاضی ابو الطیب اور ہمارے دیگر اساتید نے عقبی سے نقل کی، عین قاف بے چھوٹی عقبی سے نقل کی ہیں۔ عقبی کہتا ہے کہ میں ایک روز پیغمبر اسلام کی قبر مبارک پر موجود تھا کہ بیابان سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے خدا کے بھیجے ہوئے رسول، میں نے سنا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے رسول، جب یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرے تو خداوند عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خدا کے حضور میں شفیع قرار دیتا ہوں۔ حوالہ ہے نون واو چھوٹی ہے مجموع میم جیم واو عین، اور شرح مہذب شیرازی اور صحیح مسلم کی شرح میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256،
تبا مکتب ارشاد۔ اور اب آگے ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ شیعان علی علیہ السلام کی تہذیب اور ثقافت میں توسل کے مظاہر، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے شیعہ ثقافت میں توسل کو خاص مقام حاصل ہے، چنانچہ اس کے خاص آداب بھی شیعان اہل بیت علیہ السلام کے درمیان رائج ہوئے ہیں۔ ان آداب و اعمال کے بعض نمونے درج ذیل ہیں: ائمہ اور صالحین کی قبور پر حاضری دینا، ائمہ علیہ السلام کے نام پر دسترخوان بچھانا، مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کا دسترخوان بچھانا شیعہ آداب میں سے ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، حاضرین مجلس دعا اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حاضرین مجلس دعا اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کا ثواب صاحب دسترخوان کو بعنوان تحفہ پیش کیا جاتا ہے اور انہی سے توسل کیا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر دعائے توسل کی مجالس کی برپا کی جاتی ہیں، نہیں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر دعائے توسل کی مجالس برپا کی جاتی ہیں، اور یہ بھی عام شیعہ مراسم و آداب میں سے ہے کہ جو عام طور پر شب بدھ یا شب جمعہ انجام پاتی ہیں، اور مساجد، حرم، امام بارگاہوں اور حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں ان محافل و مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب ہیڈنگ ہے تبرک اور توسل میں فرق۔ لکھا ہے توسل کے معنی ہے بزرگان دین کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ قرار دینے کے ہیں، جبکہ تبرک کے معنی مادی اور معنوی خیر و برکت طلب کرنے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں یا اشیاء میں قرار دی ہے۔ اور حوالہ ہے الموسوعۃ الفقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 69۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے بالوں سے شفا طلبی اور تبرک، لیکن یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پورا پیج یہاں پہ دوبارہ سے پرنٹ ہوا ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر اسلام کا اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ عثمان بن حنیف سے منقول ہے کہ ایک نابینا شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے نابینا ہونے کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے لگا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں دعا کروں تو ذرا صبر کرو۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے یہ نابینائی باعث مشقت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز بجا لاؤ، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں ہوں اور تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں اور ان کو تیرے حضور میں اپنے لیے وسیلہ قرار دیتا ہوں، تو میری حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما اور ان کو میرا شفیع قرار دے۔ ابن حنیف نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے کیونکہ ہماری گفتگو طویل ہو گئی تھی۔ وہ شخص جب ہمارے پاس سے گزرا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہلے سے اندھا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ نمبر 138۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے کیا یہی اجر رسالت کی ادائیگی ہے؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ترجمہ، کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ یہ ہم نے سورہ شورى کی آیت 23 کا ترجمہ یہاں پر پڑھا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، جہاں لکھا ہے اے اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد پیدا فرما دے۔ اب یہاں پر صرف دعا ہی لکھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں لکھا۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آگے کی جانب کہ زیارت قبور الائمہ، اور یہاں پر زیارت لکھی ہوئی ہے جو کہ پوری عربی میں ہے، وہ تو ہم تفصیل عربی کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہودیوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل۔ اب آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ خیبر کے یہودی غطفان غین توئے فے الف نون غطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے
تھے. بس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے. پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی: اے اللہ، ہم تجھ سے امی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے، کہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. راوی کہتے ہیں کہ پس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور غطفان غین تو فعل نون بریکٹ میں لکھا ہے قبیلہ کو شکست دی. لیکن جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. آئیے یہاں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، پھر لکھا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے. تو اس بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم آجری الف مدہ جیم رے چھوٹیے اور بہیقی بے ہے یہ قاف چھوٹیے نے روایت کیا ہے. اور اب یہاں پر آگے چلتے ہیں، حوالہ بھی موجود ہے. اخرج الحاکم فی المستدرک 289/2 الرقم 3042 اور والآجری فی الشریعت 448 والبیہقی فی دلائل نبوت 76/2. اور اب آئیے آگے کی جانب ہم آ گئے ہیں، اور یہاں ان تمام صفحات پہ آغاز میں لکھا ہوا ہے جنت البقیع. اب ہیڈنگ ہے پرندوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل. لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جن میں چنڈول، چے نون ڈال واو لام، چے پہ زبر ہے اور ڈال پہ پیش ہے، چنڈول، اور اس کے برابر میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک خوش آواز چڑیا. اس کے 2 بچے تھے تو ہم نے وہ 2 بچے اٹھا لیے. راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پرندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوا. بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے سے لوٹا دو. پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم اور بہیقی نے روایت کیا ہے. امام حاکم نے فرمایا کہ اس کی حدیث کی سند صحیح ہے، سواد ہے یہ ہے. اور یہاں پر حوالہ جات ہیں اخرج الحاکم فی المستدرک 267/4 الرقم 7599 اور پھر والبیہقی فی دلائل نبوت 321/1 اور والحناد فی الزہد 620/2 اور الرقم 1337 والجزری فی النہایت 121/4. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. جنت البقیع. ہیڈنگ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل. لکھا ہے حضرت داؤد بن ابو صالح رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حاکم وقت مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ جھکائے ہوئے ہے. تو اس نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جب مروان اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اور پھر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میں کسی تاریک جگہ پر نہیں آیا. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دین پر مت رو جب اس کا ولی اس کا اہل ہو، ہاں دین پر اس وقت رو کہ جب اس کا ولی نا اہل ہو. اب یہاں پر ایک اور مزید لائن لکھی ہے، میرے خیال ہے کہ یہ حوالہ ہی ہے. لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے. امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ وہ یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں. اب نیچے لکھا ہے کہ اور ابو بکر ان اشعار کے بارے میں فیصلہ فرماتے تھے. بریکٹ میں لکھا ہے
ترجمہ کہ وہ سفید چہرے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کے والی بیواؤں کے سہارا ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بس 4 لائنیں اور رہ گئی ہیں۔ تو لکھا ہے تو حضرت ابو بکر نے یہ شعر سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ امام ہیثمی نے فرمایا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت آدم علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کی روایت۔ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا، حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں۔ اب جب کہ تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف فرما دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم، بہیقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور آئیے اب آگے کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے و وسیلے و صدقے کائنات کی خلقت ہوئی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے۔ جان لو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔ جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی، لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور خلال نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ ساتھ پہلے تو وہی بات لکھی ہے جو ہماری سب کی دلوں کی آواز ہے کہ آہ جنت البقیع۔ پھر ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر مقدس ہستیوں سے توسل بھی جائز ہے۔ لکھا ہے کہ علامہ وحید الزماں اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ توسل کے جواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ عزد الدین بن عبد السلام نے گمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اہل فضل اور اہل علم کے ذریعے توسل کرنا در حقیقت ان کے اعمال صالح اور ان کے اوصاف فاضلہ سے توسل کرنا ہے۔ قاضی شوکانی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی سے، اولیاء میں سے کسی ولی سے، یا علماء میں سے کسی عالم سے توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جو بندہ قبر کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس قبر والے سے اس طرح توسل کیا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ فلاں مرض سے مجھے شفا بخش، اور اہل صالح بندے سے تیری جانب توسل کرتا ہوں،
تو اس کے جائز ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے انتہا مختصراً. پھر نیچے حوالہ ہے ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 48-49. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قبر کی کثرت سے زیارت کا حکم. لکھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان کی طرح ویران نہ رکھو. اور نہ ہی میری قبر کو عیدگاہ بناؤ کہ جس طرح عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اسی طرح تم سال میں صرف 1 یا 2 دفعہ میری قبر کی زیارت کرو، بلکہ میری قبر کی جس قدر ممکن ہو کثرت سے زیارت کیا کرو اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. بس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے. ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد، احمد ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے. امام نووی نے فرمایا کہ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن کثیر نے بھی ان کی تائید کی ہے. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ کی جانب اگلی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ کا ان کی قبر سے توسل. لکھا ہے حضرت ابو جوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنی ناگفتہ بے حالت کی شکایت کی. حضرت عائشہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور یعنی روضہ اقدس کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے. راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو پھر زیادہ بارش ہوئی، یہاں تک کہ خوب سبزہ اگایا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے. لہٰذا اس سال کا نام ہی عام الفتق فیت قاف یہی ہے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ پھٹنے کا سال رکھ دیا. اور اس حدیث کو امام دارمی اور خطیب تبریزی نے روایت کیا ہے. اور آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہاں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے توسل. اور پھر ساتھ ہی ہیڈنگ میں ہے کہ علماء دیوبند کی اجماعی و متفقہ دستاویز المہند علی المفند میں تیسرا اور چوتھا سوال توسل سے متعلق ہے. سوال لکھا ہے کہ کیا وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل لینا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں. تو اس کے بعد لکھا ہے کہ تمہارے نزدیک سلف صالحین سین لام فی سلف صالحین یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء کرام اور اولیاء اللہ کا توسل بھی جائز ہے یا ناجائز. یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہے. اب جواب لکھا ہے کہ تم ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعا میں انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے. ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی آدمی یوں دعا کرے کہ اے فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما اور میری اس ضرورت کو پورا فرما. اور یہاں پر حوالہ ہے المہند المفند صفحہ نمبر 36 اور 37. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے مقدس لوگوں سے توسل کرنا. امام نووی نون واو چھوٹی شافعی کی نظر میں یہ ہیڈنگ ہے. اور نیچے لکھا ہے کہ امام نووی شافعی 676 ہجری میں فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی آدمی پاکیزگی اور تقوی کے لحاظ سے مشہور ہو تو اس کے وسیلے سے استسقا کریں اور یوں کہیں کہ اے اللہ ہم تیری جانب تیرے بندہ فلاں کے وسیلے سے استسقا کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے استسقا فرمایا. اسی طرح معاویہ وغیرہ نے اہل خیر و پاکیزہ لوگوں کے وسیلے سے استسقا کرنا بھی آیا ہے. حوالہ ہے کتاب الاذکار من کلام سید الابرار المسمی حلیت الابرار و شعار الاخیار الامام الحافظ ابی زکریہ یحییٰ بن شرف الدین النوری الشافعی اور صفحہ نمبر 218 اور باب الاذکار فی الاستسقاء. اور آئیے اب آگے چلتے ہیں. آگے جنت البقیع کے بعد لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ مکے کے اس قدیم قبرستان جنت المعلیٰ کو بھی منہدم کیا گیا تھا.
اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ عرب لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں اور معلیٰ بلند جگہ کو کہتے ہیں. یہ قبرستان بھی چونکہ بلندی پر ہے اسی لیے اسے جنت المعلیٰ، جنت المعلات، مقبرۃ المعلات کہا جاتا ہے. اور بنی ہاشم اور قبیلہ قریش کی قبریں یہاں ہونے کی وجہ سے اسے مقبرہ بنی ہاشم، مقبرہ قریش اور شہر مکہ میں ہونے کی وجہ سے اسے مقبرہ مکہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ ہجون زبر ہے پر ہجون نامی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اسی لیے اسے ہجون یا مقبرہ ہجون بھی کہتے ہیں. اور پھر اب آگے اگلی تحریر ہے اگلے پیراگراف میں کہ پہلی مدفون شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قسی قاف صاد چھوٹیے بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہما کا جب وصال ہوا تو آپ کی تدفین اسی مقام ہجون میں کی گئی. یہ یہاں تک کہ سب سے پہلی قبر تھی، بعد ازاں لوگوں نے اپنے مردوں کو یہیں دفنانا شروع کر دیا اور یہ جگہ باقاعدہ قبرستان بن گئی. حوالہ ہے اخبار مکہ للفلکہی اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 اور 59. اور اب آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں. ہیڈنگ ہے مکے کے قدیم ترین قبرستان جنت المعلیٰ کی فضیلت. جنت البقیع اور کے بعد جنت المعلیٰ دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے. حوالہ ہے رفیق الحرمین صفحہ نمبر 247. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت المعلیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھا قبرستان ہے. اور بریکٹ میں لکھا ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 785 اور حدیث نمبر 3472. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک بار ہجون کے راستے جیم و نون کے راستے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا. ان کے اولین و آخرین کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے. اور یہ حوالہ ہے اخبار مکہ للفاقہی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51، مسند الفردوس جلد نمبر 260 صفحہ نمبر 55 اور حدیث 8123. پھر اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں جنت البقیع. ہیڈنگ ہے ہمارے تمام اعمال سے رسول اللہ باخبر ہوتے ہیں اور یہ ہیڈنگ ہے. پھر نیچے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ بذریعہ وحی الہی اور میری سنت تمہیں نئے نئے احکام ملتے ہیں اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ میری قبر میں بھی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے. چنانچہ اگر نیکیاں تمہاری دیکھوں گا تو اللہ کا شکر بجا لایا کروں گا اور اگر برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کروں گا. اس حدیث کو امام بزار جہضمی شناسی اور ابن سعد نے روایت کیا ہے. امام حیثمی ہے، یہ سے میم چھوٹی ہے، امام حیثمی نے فرمایا کہ اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں. یہاں پر تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں. حوالہ ہے اخرج البزار فی المسند اور 308/5 الرقم 1925. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. مولا علی علیہ السلام اللہ کا نزدیک ترین وسیلہ ہیں. یہ ہیڈنگ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں یوں فرمایا کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں جنہیں مخلوق کا بہترین فرد اور خدا کا نزدیک ترین وسیلہ قتل کرے گا. حوالہ ہے فرائد المستین ابراہیم بن محمد جمینی 1.36 اور ہے میرے خیال ہے کہ یہ ہے الف لکھا، حصہ الف، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے آئیے آگے چلتے ہیں کہ والدین کی قبور پر اللہ سے حاجات طلب کرنا. یہ ہیڈنگ ہے. اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا مستحب ہے. حوالہ ہے توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی مسئلہ نمبر 623. اور یوں ہم نے اس PDF میں جو بھی معلومات تھیں جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچی تھیں وہ ہم نے ریکارڈ کر دی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سن کر اس سے مستفید ہو سکیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.